السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی معاشی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کی فکر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، باوجود اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اسی خطرناک کی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں کہ تم شرک میں، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں منہمک نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں گے تو احسان پر شکر گزار ہوں گا، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، میں تو کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میرے نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی سے اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گھیو کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی۔ نئے نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکے، اور وہ
درِ نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے ناڈال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کی حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب اس کا بھی پیٹ بھر گیا تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس کو گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کے دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، سبحان اللہ، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑے حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 614 بامقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی جزئیات بھی یاد ہو گئی تھیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الہجرت کے تحت ان میں بہت سی جزئیات کو درج فرما دیا ہے۔
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद ना थी, एक बार हसरत में नबी करीम से कहने लगे कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कुनियत रखूं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो आपने फरमाया कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर कुनियत रख लो, जिस पर उन्होंने अपने भांजे सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम पर कुनियत रख ली। हूँ अकले लैके जाना जे हूँ तो घसीट हो गए, आवाज आएगी थे। उम्मुल मोमिनीन देखियो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद आप तन्हा थे और कोई गम कसार नहीं था। ये हालत आपके करीब रहने वालों से देखी ना जाती थी। इसी दौरान सैयदा खौला बिन्नत हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपसे कहा कि आप इतने परेशान रहते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? आपने फरमाया कि मुझसे कौन शादी करेगा? उन्होंने आपको दो रिश्ते बतलाए कि एक सैयदना अबू बकर के घर है और दूसरा रिश्ता सैयदना सौदा बिन्नत जमा का है। चुनाचे वक्त ने दोनों को नबी करीम के घर में जमा फरमा दिया। आपकी तरफ से पैगाम में निकाह भी सैयदा खौला लेकर गई। उम्मे रुमान ने सुना तो बहुत खुश हुई, लेकिन अपने खामन सैयदना अबू बकर से मशावरत के लिए वक्त मांगा। वो तशरीफ लाए, उनके सामने बात रखी। उन्होंने फरमाया कि बात तो बड़ी सआदत की है, लेकिन आपने मुझे मुंह बोला भाई बनाया हुआ है, तो मेरी बेटी उनकी भतीजी हुई तो ये कैसे मुमकिन है? सैयदा खौला ये मुश्किल आपके पास ले गई, लेकिन आपने फरमाया कि वो मेरे दीनी भाई हैं और दीनी भाई की बेटी से निकाह हो सकता है। चुनाचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी बेटी का रिश्ता कबूल फरमा लिया और यूं सैयदा आयशा का निकाह आपसे हो गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदे गिरामी के ज़ेर साया तालीम व तरबियत हासिल करते रहीं और जल्द ही उन्होंने अपने मसाले कुव्वत हाफ़िज़ा और ज़हन की वजह से उलूम फ़नून में महारत हासिल कर ली। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गए तो ये दौर उनकी तालीम और तरबियत का हकीकी दौर बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का शानाए अक़दस में आकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो कुछ सीखा वो आज पूरी उम्मत मुसलमा ख़ुसूसन मुसलमान औरतों के लिए भलाई और नजात का सामान बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मुअल्लम आज़म की हैसियत से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरबियत फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुमला अज़वाज के एक एक फेल की निगरानी फरमाते और कहीं कोई लग़ज़श नज़र आती तो फ़ौरन सलाह फरमाते। इस सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो इम्तियाज़ हासिल हुआ वो एक मिसाल रखता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र निकाह के वक़्त कम थी। उसकी वजह यही है कि उनके ज़रिए उम्मत की औरतों की तालीम और तरबियत का काम लेना मकसूद था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़हानत अता फरमाई थी। उसके होते आपके सामने जब भी कोई मसला दरपेश आता तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला वाज़िया फरमा देते तो वो उन्हें अज़बर कर लेती।
یہی وجہ ہے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمات کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کی خاندان اور دوسرے تعلقات دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خامدوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی دوسری کمواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دین کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مچھلی کی طرح تقریباً 8 سال اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں محل سامنے ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہیں اس محل سے نکال دیا، سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اس محل کے بدلے پیدائش ہوئی، جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے، باقی تمام بیویاں مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 صدی عیسوی میں یہ بات مشہور کی گئی کہ آپ مصر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر مدفون ہیں، لیکن رات میں تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ مصر میں موجود یہ قبر زینب بن
سے زیادہ رشتوج بن اشحسن بن زید بن حسن علی بن ابی طالب کی قبر ہے، نہ حضرت زینب بنت امیر المومنین حضرت علی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا بغض رکھنے والوں سے دور رکھے اور بروز قیامت ہمارا ٹھکانہ بھی وہاں ہی جہاں حضرت سیدہ زینب ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی سچی غلامی نصیب فرما اور ہمارے خاتمہ ایمان پر فرما، آمین ثم آمین۔